میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ثواب تو حج کا زیادہ ہے، اس کے بعد عمرے کا زیادہ ہے، اس کے بعد طواف کا درجہ ہے. چونکہ عمرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں احرام بھی آ گیا، طواف بھی آ گیا، صفا مروہ بھی آ گئی، حلق بھی آ گیا، تو کیسے طواف سے زیادہ نہ ہو؟ عمرے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن مسئلہ سمجھا کریں کون سی عمرے کا ثواب زیادہ ہے؟ جو آپ اپنے ملک کے میقات سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کیا ہے، وہ تو حج کے برابر ہے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان کا حجۃ معی، جو شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا. اتنی بڑی فضیلت ہے. مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ یکم رجب کو وہ مدینہ شریف چلے جاتے. رجب کا پورا مہینہ، شعبان کا پورا مہینہ مدینہ پاک میں گزارا. جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا پہلی تراویح مدینے میں پڑھتے، صبح کو روزہ رکھ کے احرام باندھ کے مدینے کے میقات سے آ کے عمرہ کرتے، پھر 10 مہینے جو ہے وہ مکے میں گزارا تاکہ رمضان کو عمرہ بھی نصیب ہو جائے اور میقات سے نصیب. چونکہ مدینہ منورہ جو ہے میقات ہے ذوالحلیفہ. ساری زندگی ان کا یہ معمول تھا، اسی پہ وہ ہمیشہ. اچھا، مدینہ پاک میں کبھی درس نہیں دیتے تھے، حالانکہ ان کو اجازت بھی تھی. اور احباب کیوں کہتے بھی نہیں، یہ ادب کا مقام ہے، مجھے ڈر ہے. کیونکہ انہوں نے کہا بس میری طبیعت میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میں اس مقام پہ بیٹھ کے درس دوں. اور اللہ ان لوگوں پہ کرنا. میں ایک دفعہ آیا تھا عمرے پہ، تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی تم بھی اتنے عرصے کے بعد آئے ہو، اور میں اپنے والد کی بڑھاپے کی ایک ہی اولاد تھا. اس سے پہلے میرے 11 بھائی تھے جو فوت ہو گئے، کوئی بھی زندہ نہیں رہا. کوئی 1 مہینے کا، کوئی 2 مہینے کا، کوئی 4 مہینے کا، کوئی 4 دن کا. اور میں جب مکے میں پیدا ہوا نا جی، تو حاجی سلطان تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، وہ انہوں نے آگے والد صاحب حرم میں تھے، انہوں نے خبر دی کہ حضرت آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بچہ دیا ہے. اب میں اچھا ٹھیک ہے، اس کو پھر نہلا دھلا کے لے آؤ. والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اٹھا کے لے آئے، تو میں نے تمہیں اتبت الباب، کعبے کا دروازہ جو بڑا ہوا ہے نا وہاں رکھا، اور وہاں کھڑے ہو کر میں نے دعائیں مانگی. اور فرمایا میں نے جو تیرے لیے دعائیں مانگی تھی نا وہ ساری منظور ہو گئی ہیں، بس ایک آدھی باقی ہے. بتاتے نہیں تھے. تو بہرحال مجھے کہنے لگے بھائی تم اتنے عرصے کے بعد بھی آئے ہو، لیکن یکم رجب کو میں نے مدینے سے جانا ہے، اور تیرا ویزا ہے عمرے کا اور وہ ختم ہو گیا ہے، تم تو مدینہ شریف نہیں جا سکتے ہو، تو لہذا تم جاؤ نہ جاؤ، فقیر جائے گا. میں نے جب مکے مدینے کے لیے اولاد کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا ہے، بس بات ختم. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کیا کہہ سکتے. بہرحال ایک بڑی طویل کہانی ہے کہ میں نے اپنے اس عمرے کو الحمدللہ قانونی طریقے کار سے میں نے اپلائی کر دیا کہ میں مکے میں پیدا ہوا ہوں، مجھے تو نیشنلٹی ملنی چاہیے تھی، جائے کہ عمرے کا ویزے پہ میں پھرتا رہوں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ وہ میرا کیس تو چل پڑا. جب کیس چل پڑا میں نے کہا بھی مجھے کوئی کاغذ تو دو نا، میں چلوں پھروں تو کس جو ثبوت تو ہو نا کوئی. انہوں نے میرا فوٹو لے کے اوپر مہر لگا کے ورقہ بنا دیا بھی ان کو کوئی نہ ہو کہ اس کا نیشنلٹی کا معاملہ چل رہا ہے. میں 4 دن کے بعد مدینے پہنچ گیا. کہتے اللہ کے بندے تم کیسے آ گئے؟ میں نے کہا جی بس کسی نے کہا نہیں تم بلوچ آدمی ہو، چوری کی ہوگی نا، چونکہ تو ہمارا خاندانی پیشہ ہے نا چوری کرنا، چوری نکل آئے ہو کو. میں کہا حضرت چوری نہیں آیا میں قانون سے. کہتے میں اعتبار نہیں. کہا حضرت اب کیا کروں میں، یہ کاغذ پڑھیں.
جب کاغذ پڑا پھر بڑے خوشی ہو کے کہنے لگی تمہاری عقل میں کیسی آ گئی بات؟ میں نے کہا بس اللہ نے مجھے رکھنا تھا تو عقل میں بھی بات ڈال دی. تو یہ ہے نا جی، عمرہ جو ہے وہ تو بہت بڑی نعمت ہے. مسئلہ جو تم پوچھنا چاہتے ہو تم صحیح نہیں لکھ سکے کہ اب ہم نے عمرہ پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ہندوستان سے آ کے کر لیا، اب جتنے دن ہم مکے میں رہیں گے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا، یہ جیرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ طواف افضل ہے. بات کو سمجھو. مشکل تو یہی ہے نا کہ میرے بزرگوں مسئلہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. عمرہ مسجد عائشہ سے بھی جائز ہے، جیرانہ سے بھی جائز ہے، لیکن جتنی دیر ہم اس عمرے میں لگائیں اتنی دیر ہم طواف کرتے رہیں، یہ افضل ہے. عمرے کے لیے ہم باہر جائیں گے، طواف میں تو ہم کعبے کے سامنے رہیں گے. تو اس لیے مسئلہ سمجھا کرو، ورنہ وہ عمرہ جو تم نے میقات سے کیا ہے وہ تو چھوٹا حج ہے. میرا بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ پاؤں کی اوپر والی ہڈی بھی اور دونوں ٹخنے بھی یہ ظاہر ہے. باقی ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ٹخنے ظاہر ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن سارا ظاہر سب کے نزدیک زیادہ افضل ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسی جوتی ہے کہ جس میں ٹخنے ظاہر ہیں تو ہو جائے گا. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جس حکم ہے ہڈی کا اس میں یہ اوپر والی ہڈی بھی شامل ہے کہ یہ بھی ننگی رہے، یعنی پاؤں کے اوپر کی ہڈی بھی اور ٹخنے. یعنی آج کل تو خیر مشکل نہیں ہے، آج کل تو جوتیاں ایسی بن گئی ہیں احرام کے لیے کہ اس میں وہ ہڈی بھی ظاہر ہوتی ہے، ٹخنے بھی ظاہر ہوتے ہیں. کتنے کہتے ہیں کہ آب زمزم سے کفن دھونا یہ نہ مسئلہ ہے، نہ حکم ہے، نہ حضور نے نہ صحابہ نے کبھی دھویا. یہ بھی مصیبت ہے کہ تم مسئلہ نہیں سمجھتے ہو. مقصد یہ ہے کہ نہ یہ سنت ہے، نہ یہ حضور کا حکم ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے. لیکن اگر کسی نے یہ سمجھتے ہوئے کہ زمزم ایک بڑی شان والا پانی ہے اس سے میں دھو کے رکھ لوں احتیاط، تم تو کوئی خدا نہ خاصا ایسا گناہ بھی نہیں، کفر بھی نہیں، لیکن بظاہر خلاف سنت، اس لیے کوئی ضروری نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ بخشش کا ذریعہ زمزم نہیں ہے. بخشش کا ذریعہ اگر کسی رام چندر کو کعبے کے غلاف میں لپیٹ کے دفن کرتے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. اصل بخشش کی مدار ہے ایمان پہ، کہ اگر اس کی موت کلمے پہ آئی ہے، لا الہ الا اللہ پہ آئی ہے، محمد الرسول اللہ پہ آئی ہے، سمجھو کہ الحمدللہ وہ جنت میں گیا. ورنہ چادروں سے کچھ نہیں ہوتا. ورنہ جو تبرک ہے انبیاء کے وہ تو امام بخاری نے بھی، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے شان جلیل القدر صحابی تھے، کاتب الوحی تھے اور حضور کے یعنی سالے تھے، ان کی بہن حضور کی بیوی تھی، ان کی حضرت علی کی جو لڑائی ہے ان پر بحث نہ کیا کرو. جب اللہ نے ان دونوں کو معاف کر دیا، ہم کون ہیں بحث کرنے والے؟ کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے فرمایا ہم نے دونوں جماعتوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے پاس 2 چادریں ہیں جو حضور پاک کی چادریں میں نے اپنی بہن سے مانگ لی تھی، اور حضور پاک کے ناخن ہیں اور کچھ حضور پاک کے بال مبارک ہیں، تو وہ جب مجھے کفن دے دو میری آنکھوں کی جگہ پہ رکھ کے پھر مجھے کفن میں رکھ دو، کفن انہی چادروں میں دے. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے بھی فرمایا کہ تبرک بآثار نبی جو ہے وہ ثابت. صحابہ حضور کے وضو کا جو پانی بچتا فوراً ہاتھ میں لگا کے چہرے پہ لگا. لیکن جو ہم لوگوں نے مسائل پیدا کر دیے ہیں اس وجہ سے علماء کہتے ہیں بس اتنا مانو جتنا حدیث قرآن میں ہے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے نہ بناؤ
کہ زمزم سے کفن دھو لیں گے. اگر زمزم کے کفن سے لوگ بخشے جاتے تو جو لوگ مکے میں رہتے ہیں 2 تھان 3 تھان ہر سال دھو کے بھیجتے رہتے, سارے رشتے داروں کو بخشوا لیتے. کہتے جی کہ ایک سفر میں کتنے عمرے کریں جتنی اللہ توفیق دے, کوئی پابندی نہیں ہے. جو عبادت ثابت ہو اس کو اگر کوئی 100 دفعہ بھی کرے تو جائز ہے, اور جو ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے. اب حج ثابت ہے, قرآن میں ہے, حضور پاک نے, کوئی آدمی 100 حج کرے. اب اسی طریقے سے عمرہ ثابت ہے, قرآن میں ہے, سرکار دو جہان نے بھی 4 عمرے فرمائے. اب یہ پابندی نہیں ہے کہ ایک سفر میں دوسرا نہ کرو. اب ہم جو آئے ہیں مدینے نہیں جائیں گے, سفر نہیں ہو جائے گا. پھر مدینے سے بغیر احرام کے کیسے آئیں؟ وہ تو میقات ہے. ہم اگر طائف جائیں گے, طائف میقات ہے, سفر ہو گیا, جا جو رہے ہیں, تو پہلا سفر کہاں رہا؟ کہتے جی کہ کر سکتے ہیں, ٹائم کتنا ہونا چاہیے, ٹائم باقی گھڑی لے کے دیکھتے رہنا کتنا لگتا ہے. آپ جیسے آدمی تو میرے خیال میں آدھے گھنٹے میں کر لیں گے. اللہ والے تو 6 گھنٹے ایک عمرے میں لگاتے تھے. آہستہ آہستہ چل رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, منتظم پہ کھڑے ہیں, گھنٹے گھنٹے دعائیں پہ کھڑے ہیں, مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہیں, اٹھائی, صفا پہ کھڑے ہیں, مروہ پہ کھڑے ہیں. ان کی ایک گھنٹے کی تو دعا ہوتی. اب تو ایک تماشا ہے لگایا ہوا ہے ہم نے, ماشاءاللہ, نہ نماز کا پتہ ہے نہ اس کا. ایک آدمی پاکستان سے آیا, احرام نہیں باندھا, ماشاءاللہ, عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے. کیا کرنے آئے ہیں حضرت؟ یا مکے والے اداس تھے, ان کو ملنے آئے عمرے بھی آئے, احرام نہیں باندھا, تو کیا کیا ہے وہ تم نے؟ میں سائی کرنے کے بعد جو نفل پڑے جاتے, کوئی نفل نہیں سائی کے بعد. سائی کے بعد تو 2 رکعت کا حکم نہیں ہے. وہ تو بعد علماء بطور شکرانہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے عمرہ نصیب کیا, ورنہ حکم تو نہیں ہے. کہتے جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سے غلطیاں ہوئیں. سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, غلطی سے پاک تو صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں, اللہ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں, اور تو کوئی معصوم نہیں ہوتا. صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ابو حنیفہ سے ہوئی تو کیا ہو گیا؟ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے, طواف صفا کرنے کے بعد حلق نہیں کرایا, قصر کرایا, اگر سارے سر کے بالوں کو کاٹا ہے تو ٹھیک ہے, اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ جائے. میں نے 20 کے قریب طواف کیے بھائی بچوں کے لیے. بہرحال آپ نے طواف کیے, دعا کریں اللہ ثواب دیں گے, ورنہ بچوں کے لیے یا زندہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوتی. دعا کریں اللہ ان کو نصیب کرے. اچھا, اس کا میں آپ کو حل بتا دوں, مشکل جو ہے نا وہ حل ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ طواف یا عمرہ ان کے لیے نہ کریں, اپنے لیے کریں. جب کر لیں تو کہیں کہ اللہ اگر تیری دربار میں قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں ہوتا. اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس میں ہے کہ کیا کسی دوسرے کے نام کا عمرہ ہم کر سکتے ہیں جو زندہ بھی ہے اور تندرست بھی ہے, معذور بھی نہیں ہے. اپنے لیے تو کوئی منع نہیں نا. جیسے آپ نوکری کریں, آپ نے تنخواہ لینی ہے, آپ ان کو کہیں گے میری تنخواہ اس کو دے دیں, اس میں کیا اختلاف ہے؟ کہتے ہیں جی کہ شہر الف میں رہتا ہوں, نوکری بے میں کرتا ہوں. ماشاءاللہ, میرے گھر سے 110 کلومیٹر ہے. ہر جمعہ گھر کا چکر لگاتا ہوں, دوبارہ پتہ نہیں چلا جاتا ہوں. تو جب تک آپ سفر میں ہیں کثرت نماز پڑھیں گے, جب گھر میں آ گئے پھر پوری پڑھیں. ہمارے بھائی کے امتحان ہیں, اللہ کامیاب کرے, اللہ سب بچوں کو امتحان میں کامیاب کرے. اللہم حبب الیہم الایمان
وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلهم من الراشدين الناجحين الفائزين برحمتك یا ارحم الراحمین. باقی وظیفہ نہیں، اس کو کہو محنت کرے. وظیفے سے امتحان نہیں دیے جاتے ہیں، محنت سے دیے جاتے ہیں. کتاب گھر رکھے رہے وظیفہ پڑھتا رہے تو پاس نہیں ہوگا. کھانا کھانے کے بعد غسل کر سکتا ہے، شریعت میں تو منع نہیں ہے، باقی آپ کو حکیم نے منع کیا ہو تو تم جانو. کھانا کھانے میں پانی کب پینا چاہیے؟ بالکل نہ پیو جب تک مکے میں ہو. اللہ کے بندے حکیموں سے پوچھو. میں میقات سے بغیر عمرے کیا ہے 1 سال ہو گیا ہے. عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو، چاہے 10 سال ہو جائے، وہ تمہارے ذمے ہے. بالکل طائف بھی میقات ہے، یہ الجحفہ رابو کے قریب وہ بھی میقات ہے، مدینہ پاک بھی میقات ہے. اگر کوئی ایسا عمل ہے دنیا میں کہ جس کے کرنے سے حقوق معاف ہو جائے، اللہ کے حقوق تو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، بندے کے حق معاف نہیں ہوتے چاہے 100 عمل کرو. نابالغ اولاد کو کھلانا پلانا ماں باپ پر ذمہ ہے، بالکل ذمہ ہے. یہ کیا ہونا؟ اولاد تیری یہ کھلائیں پلائیں گے لوگ. وضو میں گردن کا مسئلہ صرف احناف کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ گردن جو ہے یہ بھی سر کا حصہ ہے. نماز میں سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں. اگر کان سے پانی نکلے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ کو چوم لے، ورنہ چومنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. احرام باتھ روم کے اندر ہی باندھ لیتے ہیں. باتھ روم چھوٹا ہے، کوئی حرج نہیں. کیا ہے اندر باندھیں یا باہر باندھیں، کوئی مسئلہ نہیں. ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. مسجد میں جنازہ رکھ کے پڑھ سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ جنازہ باہر پڑھا جائے، عیدگاہ میں پڑھا جائے یا جنازہ گاہ میں. لیکن یہ مسجد الحرام اتنی بڑی ہے کہ سارا مکہ مسجد الحرام ہے، تو کہاں لے جائیں؟ اس لیے یہاں پڑھتے ہیں. مسجد سے باہر لے جائیں تو عرفات جائیں نا، پھر تم سارے جاؤ گے جنازہ پڑھنے. 2 بیویاں ایک کمرے میں مرد کے ساتھ سو سکتی ہیں، اگر ان کی آپس میں بنی ہوئی ہے سو سکتی ہے. لیکن ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا، ویسے سو سکتی ہے. شاہ رش الیشیا، یہ تو کوئی نام انگریزی نام ہے، ہم تو نہیں جانتے. نہ یہ ازواج مطہرات کے ہیں، نہ امہات المومنین کے ہیں. یہ تو انگریزی نام ہے، کیونکہ آج کل ہر آدمی انہی کے نام رکھتا ہے نا جی، جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. قبرستان میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ویسے قرآن پڑھ کے دعا کیا کرو ان کے لیے. دعا بھی قرآن ہے، سورۃ الفاتحہ بھی دعا ہے، لیکن قبرستان میں نہیں. شوہر کا زکوٰۃ تو بیوی کھا سکتا ہے، بیوی نہیں کھا سکتا. اللہ کے بندے، بیوی کی زکوٰۃ شوہر کھا سکتا ہے. بیوی کا خرچہ تو شوہر کے ذمہ واجب ہے، زکوٰۃ کا کیا بنا؟ لیکن بیوی پر شوہر کا خرچہ تو واجب نہیں ہے نا. اگر بیوی امیر ہے اور شوہر غریب ہے تو دے سکتی ہے. کہتے جی کہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کر رہے ہیں.
یہ کافروں کے جہاد کرنے سے افضل ہے تو کافروں سے آپ کریں، ایک وہ کر رہے ہیں ایک تم شروع کر دو، صرف اعتراض تو نہ کرو نا۔ افضل جہاد تو اپنے نفس کو مارنا ہے نا۔ جس کی زکوٰۃ فرض نہ ہو دوسری کی زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ کھانے پینے میں محتاج نہیں ہے، نصاب نہ ہو لیکن پیسے ہیں اس کے پاس، اس کو زکوٰۃ نہ دے، غریب کو دے۔ اور مدرسوں میں دیا کریں، جو طالب ہوتے ہیں نا بیچارے دین کے، وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ جو لوگ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیر دیتے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا امام ہے کہ جو بدعتی ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ جگہ کی نسبت سے محبت بالکل حضور کو کعبے سے محبت نہیں تھی۔ آپ نے قسم کھائی واللہ انک لخیر ارض اللہ واللہ انک لاحب ارض اللہ الی اللہ، کہ اے کعبہ مجھے خدا کی قسم ہے مجھے قوم نہ نکالتی، میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ بالکل کعبے سے محبت کریں، مدینے سے محبت کریں۔ صرف محبت میں زور نہ ہو، نماز بھی پڑھا کریں۔ میں نے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کا عمرہ اکٹھے کیا، اکٹھے نہیں ہوتا، ایک کا ایک ہوتا ہے، جو کیا وہ ایک کو دے دو، باقی دوسرے کے لیے پھر کرو۔ عورت اور مرد کے نماز کے طریقے میں بڑا فرق ہے۔ عورت امام نہیں بن سکتی، عورت مکبر نہیں بن سکتی، عورت صف اول میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سجدے میں بھی اس طرح سجدہ کرے کہ بدن زیادہ زمین سے لگے۔ نماز میں کسی کا بھی خیال نہ ہے، اللہ کا خیال۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو کسی کا بھی خیال نہیں آنا چاہیے، یعنی خود نہ لائے، اتفاق سے آئے تو کیا کر سکتا ہے۔ شیعہ کے ہاتھ کی روٹی بنی ہوئی چیز نہ کھائیں تو بہتر ہے، نہ تعلق رکھیں۔ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے دشمن ہوں، دوستی کیا مطلب؟ باقی دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ عورت کو 7 دن قبل ماہواری کی شکایت ہوئی، حالت احرام میں ہے، اگر میرا بھائی بات سنو، ماہواری مقدم مؤخر ہو جاتی ہے، لیکن تم یہ دیکھو کہ جب سے شروع ہوئی ہے اب تک 10 دن گزر گئے ہیں، تو مانا ہے کہ بیماری ہے، اب وہ حیض نہیں ہے، وہ طواف بھی کرے، عمرہ بھی کرے، سب کچھ کرے، کیونکہ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا، کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ جو آدمی تلاوت کرے اس کو سلام نہ کرے، کیونکہ وہ قرآن پڑھنے میں مصروف ہے۔ کھانے والوں پر بھی ایسے کہ ان کو کھانے دیں۔ کہتے جی جتنا پیسہ زکوٰۃ دیتے ہیں بالکل اس کا ثواب ملے گا، اور صدقہ واجبہ ہے۔ اگر اپنی بیٹی کے شوہر کو زکوٰۃ دیا ہے بالکل ادا ہو سکتی، شوہر کو، بیٹی کو نہیں دے سکتے ہو زکوٰۃ، لیکن بیٹی کے شوہر کو دے سکتے ہو اگر وہ غریب ہو۔ بہرحال بعض علماء مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں کرتے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی کے نزدیک تو مسجد عائشہ سے بھی اور جیرانہ سے بھی، بلکہ ہر ہل سے عمرہ جائز ہے۔ قیامت کے بعد جنت یا دوزخ میں روحانی زندگی ہوگی یا جسمانی؟ روحانی کیوں؟ جسمانی ہوگی اللہ کے بندے۔ علماء کے نزدیک نہیں، ائمہ اربعہ کے نزدیک داڑھی کی مقدار 1 مشت ہے۔
اپنا عمرہ کر لیا ہے، جو عزیز فوت ہو ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ ماہواری کی حالت میں جتنے میں احرام باندھا تھا مکے میں کھول دیا، اب کیا کرے؟ عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا باندھا تھا اور کیا کھول دیا۔ ویسے بھی بہرحال جتنے سے تم نے تو اپنے ملک سے احرام باندھنا تھا، جتنے سے تو نہیں باندھنا تھا۔ اب میقات کا عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو۔ زمزم کا پینے کا طریقہ بھی وہی ہے کہ بیٹھ کے پیئیں، جو سنت ہے، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر زمزم کھڑے ہو کے پی لیں تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے جی کہ اذان کے بعد تکبیر، اذان کا حکم الگ ہے، اقامت کا حکم۔ اذان تو اعلان کے لیے ہے کہ لوگ آ جائیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب جب آ گئے ہیں تو پھر تکبیر ہوتی ہے کہ اب نماز کھڑی ہو گئی۔ مسجد جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ فرمایا ہے، اور مسجد عائشہ سے سرکار نے بی بی عائشہ کو حکم دیا اور بی بی عائشہ نے عمرہ کیا ہے۔ کل عشاء کے بعد امام صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ اللہ کے حرم میں ہیں، پوری وقار، پوری عزت، پورے احترام کے ساتھ آئیں، احترام کے ساتھ جائیں، راستوں میں نہ بیٹھیں، رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ معاونت کریں، عورتیں الگ بیٹھیں، مرد الگ بیٹھیں، مردوں کے آگے عورتیں نہ بیٹھیں اور نہ مردوں میں مل کے بیٹھیں۔ عصر کی نماز کے بعد حنفی مسلک میں کوئی نماز نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ عورت کو اگر حیض ہے وہ حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ اگر عورت کو ایام حیض ہے اور اپنے ملک سے آ رہی ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ غسل کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، لبیک پڑھ کے نیت کر لے گی، مکے میں آ کے بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے، کوئی مشکل نہیں۔ ایک آدمی نے غلط طریقے سے مال کمایا ہے، بعد میں غلط طریقے سے توبہ کر لی ہے، وہ مال صدقہ کر دے، خیرات کر دے، غریبوں کو دے دے۔ دوران طواف اگر استلام جو ہے سبز لائٹوں سے تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے اللہ قبول کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی چکر میں طواف کے اشارہ کرنا بھول گیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ والدہ کو گردے کے امراض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جس کی عمر 3 سال ہے اللہ شفا عطا فرمائے۔ عصر کے بعد مغرب تک طواف کرتے رہیں، لیکن 2 رکعت واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھیں۔ افضل تو مدینہ منورہ، وہ تو میقات ہے، لیکن جیرانہ سے بھی باندھ کے عمرہ کرنا جائز ہے، لیکن میقات تو نہیں ہے، میقات تو طائف ہے۔ جو فوت ہو گیا بالکل ان کے لیے عمرہ کریں۔ جو لوگ پاکستان سے آئے بغیر احرام کے حرم میں داخل ہو گئے، پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گیا اور عمرے سے بھی معلوم ہو گئے جو کرنے آ رہے تھے، اصل عمرہ تو وہی تھا جو اپنے ملک سے احرام باندھتے۔ میں کچھ سال قبل مکے میں جلد قریب سڑک پر 1 ریال پڑا تھا، صدق خیرات کر دو بس۔ میرا بھائی یہ جو بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور کے فضلات پاک ہیں لیکن صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ پیشاب کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، جو چیز حقیقت ہے اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے۔ حتیم کا حصہ کہاں سے ہے؟ کعبے کی دیوار سے لے کر 7 ہاتھ تک، یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ الفاظ غار سو، جائیں جائیں نہ جائیں نہ جائیں، وہ حکم نہیں ہے۔
اگر کسی ملک کے قوانین خلاف شریعت ہیں تو مسلمان جج جو ہے وہ قانون کے لیے کوشش کریں کہ ان کو اسلامی بنائیں. اگر عورت احرام میں نقاب نہ باندھے، بس کپڑا لٹکا دے، اگر اس نے پردہ باندھا ہوا تھا ناک پہ جیسے نقاب باندھ کے، دم پڑ جائے گی. مغرب کی نماز سے پہلے اور اذان کے بعد جو 2 رکعتیں وہ مستحب ہے، کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے. حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے. میری بیٹی کالج پڑھی ہوئی ہے، اس کے لیے ایک عالم کا رشتہ آیا ہے، اسے دینا چاہیے. استخارہ کر لے، یہ بڑا مشکل مسئلہ تو نہیں ہے نا. 1 دن 2 دن استخارہ کر لے، خیر ہو تو انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اگر لڑکی کے لیے خیر نہیں ہے تو ٹل جائے گا. ہم پاکستان سے آئے ہیں لیکن وایا کویت احرام کویت سے باندھا ہے، بالکل ٹھیک ہے. آذان مغرب کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ احناف کے نزدیک افضل نہیں ہے، لیکن باقی اما کہتے ہیں کہ مستحب ہے، چونکہ وقت ہے تو اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللهم انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں اولاد کو قرۃ عین بنا. یا الہ العالمین جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے خیر کے آسان فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اسق عبادك المعتبرين. اللهم اسق سقيا رحمة لا سقيا عذاب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.